رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادا و راحلتا تبلغه الی بیت اللہ، جس کے پاس سواری اور خرچہ موجود ہے جو بیت اللہ تک جا سکتا ہے، اس کے باوجود فلم یحج، اسے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانی، پھر کوئی بات نہیں، جس طرح چاہے مرے، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے بطور دلیل کے بیان فرمایا وذالک، اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت کا ذکر ہوا، اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کفر اختیار کرے، انکار کرے، حج کے لیے نہ جائے، تمہارے حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے بیت اللہ کے چکر لگانے سے کیا اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں بڑائی میں عظمت میں اضافہ ہوگا؟ تمہارے احرام باندھنے سے، لبیک کہنے سے، تمہارے وہاں جا کر نفل پڑھنے سے، شیطان کو کنکریاں مارنے سے، مینا عرفات مزدلفہ جانے سے، قربانی کرنے سے کیا اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہوگا؟ اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر اولین آخرین جن اور انس سارے کے سارے سب سے نیک بندہ جیسے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذرہ برابر مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے اولین آخرین جن و انس سارے کے سارے علی قلب اشقى رجل، سب سے زیادہ بدبخت شیطان جب نمرود، ابو جہل، فرعون ایسے بن جائیں، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، وہ ایسے ہی بڑا ہے، وہ ایسے ہی قابل تعریف ہیں، اور اس کے لیے ہمارے حمد کی، ہمارے تعریف کی، ہمارے ایمان کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، من عمل صالحا فلنفسی، اس کا فائدہ اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کام کرے گا وبال خود بھگتے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حج کی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لیے تو یہ ہے کہ اگر جوانی میں آپ نے نہیں پڑھ لی تو بڑھاپے میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پھر بھی نماز کے لیے آ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگر مسجد میں نہیں آ سکو تو گھر میں پڑھ سکتے ہو، سجدہ نہ کر سکو اور رکوع سجدے پر قدرت نہ ہو تو اشارے سے اسے پڑھ سکتے ہو، یہ تو نماز میں یہ بات ممکن ہے۔ لیکن اگر جوانی میں حج نہیں کیا، بڑھاپا آ گیا، مالدار تھے، حج نہیں کیا، اب سارا کا سارا کیا، چٹ ختم ہو گیا، اب اگر آپ کو توبے کی توفیق ہو بھی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آگے توفیق عطا فرمائی، اندر خیال پیدا ہو گیا حج کرنا بھی ہے، وسائل کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ حج تو ایک دفعہ فرض ہونے کے بعد وہ ساقط نہیں ہوتا، حج فرض ہو گیا سو ہو گیا، حج فرض ہونے کے بعد جو ہے اگر آپ مریض بھی ہو گئے، آپ کچھ بھی ہو جائیں، حج فرض ساقط نہیں ہوتا۔ زندگی میں خود کریں، نہیں تو وصیت کرنا لازم ہوتا ہے، اپنے مال سے حج بدل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو جلدی کرے، جلدی کرے، جلدی کرے، اس لیے کہ فإنہ قد یمرض المریض، اللہ کے نبی نے اس وقت ہمیں صراحتاً بتا دیا یہ چیزیں، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور آگے فرمایا تضل الضالہ، کبھی سواری گم ہو جاتی ہے، اس زمانے میں سواری گم ہو جاتی ہے، اب کہتے ہیں کہ ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے، کورونا سے پہلے 2.5-3 لاکھ میں حج ہوتا تھا، اب 10-11 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے جا کر۔ اب بتاؤ، جنہوں نے یہ پنشن مل گئی تھی اور انہوں نے کہا چلو پنشن فی الحال ہے، اس سے تھوڑا سا کاروبار چلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو کاروبار کے منافع سے ہی ہم اتنا جمع کریں گے، حج کریں گے۔ اب بتاؤ، اب 10 لاکھ 11 لاکھ خرچ کرو نا، اب ٹکٹ کے پیسے لاؤ نا، اور اس سے پہلے جو حج ہوتا تھا اب عمرہ اس سے مشکل سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ایک جزیہ سمجھا دیا، کبھی انسان کو مرض لاحق ہو جاتا ہے، وقت تضل الضالہ، کبھی جو سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور حاجت آ جاتی ہے،
اس لیے حج فرض ہوتے ہی جلدی نمٹ دو. اور سچ بات یہ ہے دعا میں آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال بار بار مقبول حج کی مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما لے. حج کرنا ہی جوانی کا کام.